صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو در اہل بیت سے متصل قرار دیا ہے. اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں فرش اعضاء پر بیٹھنا نصیب کیا ہے. خدا متعال کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا مرتے دموں تک اور موت کے بعد سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس ذکر سید الشہداء کے صدقے میں قیامت کے دن مادر حسین کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. بی بی کے خاندان کے احترام میں درود بھیجے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم مومنین کرام، سید الشہداء کی اس شہادت کے ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم نے ایک نعمت دی ہے ہمیں، اور جو کچھ ہم اب اس ذکر کے ذریعے ہم انجام دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لائیں. ہر نعمت کے پیچھے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ہم نے جب بھی جہاں کہیں بھی یہ سعادت حاصل کی ہے، شروع میں چند نکات مومنین کے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ اللہ اس ذکر میں جو توفیقات ہمیں نصیب ہونی ہے اس میں اضافہ فرما دے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، ان چند نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آپ میں سے کچھ دوست احباب پہلے سن چکے ہیں ان کو، لیکن چونکہ پہلی جگہ ہے اور ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ پہنچیں پہلے ان نکات کو عرض کر دیتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس سلسلے میں پہلی عرض یہ تھی کہ ہم نے
بچپن سے ظاہر سید الشہداء کا ذکر سنا ہے، اور اللہ کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے جہاں ہم نے ہمیشہ زندگی کے ہر مرحلے میں سید الشہداء کا ذکر انجام دیا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم مجالس میں شرکت کرنے جاتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تھے تو والدہ پوچھا کرتی تھیں کہ مجلس کیسی رہی ہے۔ ہم لوگ کو جواب دینا ہوتا تھا، بتاتے تھے مجلس اچھی رہی ہے، مولانا صاحب نے بہت اچھا پڑھا۔ پوچھتے تھیں کہ مجلس میں کیا ہوا، تو ہم بتاتے تھے کہ انہوں نے مجلس پڑھی، لوگوں نے تعریفیں کی ہیں اور بہت کچھ ایسی چیزیں۔ تو کبھی کبھی پوچھتی تھیں کہ مجلس میں انہوں نے کیا کہا۔ تو یہ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم 1 گھنٹے تک کیا سنتے رہے۔ ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم نے 1 گھنٹہ بیان سنا ہے، اور اگر 1 گھنٹے کے بعد کوشش کرتے تھے کہ اس کو بتائیں کہ کیا کہا تھا، کیا سنا تھا، تو ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم جو بھی مجلس پڑھیں اس میں جو بات بھی کریں بالکل واضح ہو، سادہ ہو، سلیس ہو، لوگوں کو بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہاں سے نکلنے سے پہلے وہ یہ طے کر سکیں کہ اگر اس پر عمل کرنا ہے تو ان کو عمل کیسے کرنا ہے۔ گفتگو میں صرف علم نہ ہو بلکہ اس میں عمل کے ساتھ ساتھ زندگی گزرے، تاکہ ہم اور آپ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں چند قدم آگے بڑھ سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ اس سلسلے میں یہ تھا کہ ہم جہاں کہیں بھی بعض اوقات جاتے ہیں تو وہاں دوست احباب میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خطابت کے انتظار میں آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معمولاً جو کوئی بھی بر صغیر سے آتا ہے وہ خطابت کے جوہر دکھائے گا، وہ زور زور سے چیخے گا، بہت اچھی خطابت ہوگی۔ تو میں ان دوستوں کی خدمت میں پہلے منٹ میں ہی معمولاً کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نہ میں نے کبھی خطابت سیکھی ہے اور نہ میں زندگی بھر کبھی خطابت کروں گا، یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سادہ سا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی سے ایک واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نقطے کو بیان کرتے کے ساتھ ساتھ میں وہ سبق بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور وہ بہت واضح سی بات ہے، اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر کی، اور جب مسجد تعمیر کی تو اس کے بعد پہلی دفعہ اذان دینے کے لیے کسی کا انتخاب ہوا۔ اب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اعلان کرنے لگتے ہیں تو اعلان کرنے کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں جس کی زبان اچھی زبان ہو۔ اگر آپ نے انگلش میں اعلان کرنا ہے تو آپ معمولاً کوشش کریں گے کہ ایسے آدمی کا انتخاب کریں جس کی انگریزی زبان بہت صاف ستھری اور بہت اچھا ہے کہ یہاں کی لوکل ایکسنٹ کے مطابق ہو۔ اگر آپ اردو زبان میں اعلان کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اردو زبان اس کی صاف ستھری ہو، اردو زبان اچھی زبان ہو۔ اللہ کے رسول مدینہ کے تمام لوگوں کے سامنے اعلان کرنا چاہتے تھے کہ لوگ مسجد کے اندر آ جائیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کرنے کے لیے جس فرد کا انتخاب کیا وہ شین بھی صحیح سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بلال حبشی کا انتخاب کیا کہ وہ اعلان کریں۔ اچھا، ان کی زبان بہت عرب کے اعتبار سے خراب زبان تھی، عرب کے اعتبار سے عرب دیکھتے تھے کہتے تھے کیسی زبان ہے یہ۔ بلکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب فتح مکہ کی شب آئی اور حضرت بلال نے اذان دی تو ابو سفیان جیسے لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں لگائیں اور کہا کہ اس کی اذان سننے سے پہلے مر گئے ہوتے تو بہتر تھا۔ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی حضرت بلال کا انتخاب کیا۔ اچھا، ان کا کوئی سوشل ریپوٹیشن نہیں تھا، وہ ایک حبشی غلام تھے، کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں تھا، پھر بھی حضرت بلال کا انتخاب کیا۔ مال کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، مقام کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، زبان کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، حسب نسب کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے اعلان کے لیے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ صرف ایک بنیاد پر، وہ یہ کہ اگر یہ اذان نہیں دیں گے تو شاید سورج بھی طلوع نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا تقوی اور پرہیزگاری۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو خطابت پہ قربان کیا ہے، یعنی ہم نے خطابت لے لی اور تقوی، علم، زہد، پرہیزگاری ان سب کو چھوڑ دیا۔
جب ہم نے یہ حشر دیکھا کہ خطابت پر سب کچھ قربان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ ہم خطابت ہرگز نہیں کریں گے، خطابت نہیں کریں گے۔ اسلام نے جن چیزوں کو ویلیوز دینے کو کہا ہے ان کے اوپر اصرار کریں گے، اور جو کچھ بھی مجلسوں میں پڑھنا ہوا اس کو ہم سادہ سلیس آسان زبان میں بیان کریں گے۔ خطابت بنے، خطابت نہیں بنتی نہیں بنے۔ جب ہم نے شروع میں پڑھنا شروع کیا تھا تو لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے تھے مولانا صاحب اگر اس طرح آپ نے خطابت پڑھی تو آپ زندگی میں مجلسیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے سید الشہداء سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مجلسیں پڑھیں گے، لوگ نہ پڑھوائیں تو نہیں پڑھیں گے، ختم ہو گیا معاملہ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ہم خطابت نہیں کریں گے، سادہ زبان میں جو کچھ اہل بیت کی تعلیمات میں سے بیان ہونا چاہیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ عمل کریں گے، آپ کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی، ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہم دونوں مل کر اہل بیت سے چند قدم نزدیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احترام میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تیسرا پوائنٹ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلتا ہوں اور پھر آگے گفتگو کو پہنچاتے ہیں۔ تیسری ایک عجیب بات تھی، درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور میں اس کو کثرتاً بیان کرتا ہوں، ہمارا تعلق کراچی سے ہے اور ہمارا ایک تخمینہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں ایک سال میں کم از کم بھی 20 لاکھ مجلسیں، 20 لاکھ خاندان ہیں وہاں پر، کتنے لوگ ہیں شیعہ، کتنے خاندان ہیں، اتنے لوگوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی بیان کی جاتی ہے۔ اگر ہم 20% بھی ہوتے ہیں تو ہماری تعداد 20 لاکھ سے اوپر ہے۔ 20 لاکھ لوگوں میں جو خاندان بنتے ہیں وہ تقریباً 4 لاکھ خاندان بنتے ہیں۔ 4 لاکھ خاندان اگر ہر سال ایک مجلس بھی کرائیں تو کراچی میں 4 لاکھ مجالس ہو رہی ہیں، اور جتنے عشرے ہو رہے ہیں تو ظاہر 10 کے حساب سے آپ کو حساب کرنا پڑے گا، لاکھوں مجلسیں ہر سال کراچی میں بحمداللہ رب العالمین سید الشہداء کے نام پر ہو رہی ہیں۔ صرف ایک سوال ہے جو میں جہاں کہیں پوچھتا ہوں نتیجہ تقریباً ایک ہی نکلتا ہے۔ لوگوں سے پوچھیں کہ 20 سال پہلے ہمارے اخلاقیات بہتر تھے یا اب بہتر ہیں؟ تو معمولاً لوگ کہتے ہیں 20 سال پہلے بہتر تھے۔ مثلا بچے والدین کا احترام 20 سال پہلے زیادہ کر رہے تھے یا اب زیادہ کر رہے ہیں؟ پہلے زیادہ کرتے تھے۔ گھروں کے اندر بے حیائی 20 سال پہلے کم تھی یا اب کم ہے؟ پہلے کم تھی۔ سب کچھ ہونے کے بعد ہمارا علمی معیار کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اہل بیت سے اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے ہماری آگاہی کیوں نہیں بڑھ رہی؟ تو اس کے جواب میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی۔ ہم نے جب مجالس میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے ہمیشہ بچپن سے ہی تھا تو اس میں غور کرنا شروع کیا۔ غور کرتے کرتے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، اور میں معمولاً یہ جملہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں کو اس بات کا بہت شوق ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اس سے زیادہ شوق اس بات کا ہے کہ دوسرے جہنم میں جائیں۔ اور جب آپ اشعار کے اوپر ہونے والی تعریف کو کاؤنٹ کریں گے، کبھی بھی آپ کیا مقاصدہ ہو رہا ہو آپ اس کے اوپر غور کیجئے گا، اشعار پڑھے جا رہے ہوں، تقریر ہوئی، آپ غور کیجئے گا لوگ کس شعر پر سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، جس میں یہ ثابت ہو کہ جو حاضرین جنت میں جائیں گے، یا اس شعر پر جس میں ثابت ہو کہ جو نہیں آئے وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جو جہنم میں بھیجنے والے ہیں اس پر زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا پہلو تھا جو ہمارے سامنے واضح ہوا۔ مجھے یوں احساس ہوا کہ ہم لوگ بہت ساری مجلسیں ان لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سنانے کے لیے ہم زیادہ چیزیں نہیں پڑھتے۔ کتنے طنز کرتے ہیں ان لوگوں پر جو یہاں ہے ہی نہیں، اصلا بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علمی سطح بڑھانے کے لیے، ان کے شعور کو بڑھانے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ان کے قرب کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ محنت ہم ہوتی نہیں دیکھتے۔ تو ہم نے ایک اور فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو بھی مجلس پڑھیں گے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو سنانے کے لیے پڑھیں گے، باہر والوں کو سنانے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ان تمام تمہیدات کے ساتھ جہاں ہم پہلی دفعہ جاتے ہیں یہ تمام عرض کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیں، اب اپنی گفتگو کو انجام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت کے امام کا
ذکر ہو انشاءاللہ ان کی ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہ کا احسان ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی عقل پسند، انتہائی مضبوط فکر کے ماننے والے ہیں. ہم شیعت سے وابستہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایت سے وابستہ ہیں. جہاں اس ہدایت کے اندر عقل کا پہلو بہت مضبوط ہے، عقلی دلائل اس کے انتہائی مضبوط ہیں، وہاں اس کی خوبیوں، خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ماضی بہت خوبصورت ہے اور مستقبل کے وعدے اس کے انتہائی خوبصورت ہیں. تشیع کا ماضی سید الشہداء کی کربلا ہے اور مستقبل وقت کے امام کا ظہور ہے. اس کے ماضی میں انتہائی مضبوط واقعہ موجود ہے، سید الشہداء کا واقعہ. اور دنیا کے مختلف مذاہب، ادیان کے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم پوری دنیا کو عیسائی کر لیتے. اس واقعے کے اندر عظمت ہے. شیعت کے ساتھ خوبی یہ ہے کہ اس کا ماضی مسلسل ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جس میں انسان کو شعور مل رہا ہوتا ہے، جس میں انسان کو جذبہ مل رہا ہوتا ہے. لہذا جذبے کی اس سے زیادہ علامت کیا ہے؟ 1400 سال گزرنے کے باوجود لوگ سید الشہداء کے نام پر گھروں سے نکلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اپنی زندگی کا وقت، پیسہ، حتیٰ جان قربان کرتے ہیں کہ پرچم سید الشہداء کو بلند کریں. یہ اس کا ماضی ہے. اس کا ایک مستقبل ہے. اس کا مستقبل کیا ہے؟ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فکر کو دنیا کے چپے چپے پر لہرانا ہے. اس پوری دنیا کے اوپر حاکمیت اسلام کی ہے، حاکمیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے. لہذا اس ناطے ہم ایک طرف ماضی میں وعدہ کرتے ہیں اپنے امام کے ساتھ کہ ان کے خون سے وفا کریں گے، ان کے دیے ہوئے پیغام پہ عمل کریں گے، اور مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جہاں کہیں بھی آپ تشیع کے اوپر محنت کریں گے، جہاں کہیں بھی آپ شیعت کے اوپر کام کریں، دو چیزوں کے اوپر غور کرتے رہیے. ایک، آپ نے سید الشہداء سے کیا حاصل کیا، سید الشہداء سے جو پیغام ملا وہ پیغام کیا ملا، اور دوسرا جب آپ وقت کے امام کے تذکرے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کے نام پر کون سی ذمہ داری ہے جس کو میں اور آپ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ سب وقت کے امام کے معتقد ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہر ایک کی وابستگی اپنے امام کے ساتھ، ہر ایک کا تعلق اپنے امام کے ساتھ مختلف سطح کے اوپر ہے. کسی کا تعلق اتنا ہے کہ وہ دن میں ایک دفعہ اپنے وقت کے امام کو یاد کر رہا ہے، اور کسی کا تعلق اتنا شدید ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے زندگی کے ہر کام میں اپنے آپ کو وقت کے امام سے جوڑے ہوئے. یہ ہمیں طے کرنا ہوگا ہماری وابستگی کتنی ہے، ہمارا تعلق کتنا ہے. اب اس حساب سے مناسب سمجھتا ہوں تھوڑا سا آج کے زمانے کے پس منظر کو دیکھ لیجئے. جن امام کی ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، دنیا میں ان کی حیثیت، ان کا مقام کیا ہے؟ دنیا کی دوسری قومیں اس امام کو کس انداز میں دیکھ رہی ہیں، اور آپ کو اور ہمیں امام کے ساتھ رابطے کو کس صورت میں رکھنا ہے. اس سلسلے میں چند عملی نکات اگر آپ سے کہوں تو عملی نکات کیا ہونے چاہیے؟ وقت کے امام کے نام پر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. عقائد کی روح سے ہمارا امام سے تعلق حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں ہے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی سے ہمارا تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ حاکم ہے اور ہمارا کام ہے کہ صرف ان کے حکم کو مانیں، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پر پرائم منسٹر کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ حتیٰ میرا حکم بھی مانو. جو قانون پاس ہوگا اس کا وہ ذمہ دار ہے، آپ اس کا حکم مانیں گے. لیکن جو قانون پاس ہو، کیا قانون پاس کرنے والوں کے ساتھ دل سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے؟ اس سے محبت بھی کریں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شہری زندگی کے اندر یہ جو سول لاز ہیں، ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے اندر صرف یہ ہے کہ آپ ایک سٹیزن ہیں
اور سٹیزن کا کام یہ ہے کہ جو قانون بنے پارلیمنٹ کے اندر یا مختلف لیجسلیٹو باڈیز کے اندر اس کے قانون کی پیروی کریں. ہمارا تعلق اپنے امام کے ساتھ بس اتنا نہیں ہے. 8ویں امام نے امام کے ساتھ تعلق کو اپنی ایک حدیث میں بیان کیا. مولا تشریف فرما تھے ایک دربار میں, کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں امام کون ہوتا ہے, امام کا مقام کیا ہے؟ پہلا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا, مولا 8ویں امام نے ارشاد فرمایا الامام کالوالد الشفیق, امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. یہ تمہارا تعلق ہے. یعنی اگر کوئی واقعاً یہ دیکھنا چاہتا ہے امام کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے, سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے پوری زمین کے اوپر اس سے زیادہ کوئی ہے جس سے میرا تعلق بنے گا؟ نہ میرے باپ, نہ میری اولاد, نہ میری ماں, سب سے بڑھ کر تمام کرۂ ارضی کے اوپر انسانوں میں سب سے بڑا میرا تعلق وقت کے امام کے ساتھ. اچھا, یہ نظریاتی طور پر تو ہم نے قبول کیا ہے, عملاً قبول کیا ہے؟ یہ یہاں پہ اصلی بحث یہاں سے شروع ہوگی. جس دن میں اور آپ اس بات کو جس کو نظریے کے اندر کہہ رہے ہیں عمل کے اندر کہنا شروع ہو گئے اور ہم اس تعلق کو جوڑنے میں کامیاب ہو گئے, سمجھ لیجیے آدھی مشکل یہیں پہ حل ہو گئی. بس پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ, آپ اپنے امام کے مقام کو پہچانیں, امامت کے منصب کو جاننے کی کوشش کریں. امامت کی کچھ حیثیتیں ایسی ہیں جن کو پہچاننا ہمارے بس میں نہیں ہے. اب اسی مقام پہ ذرا سا رک کر وہ مشہور و معروف روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ہمارے بچے کو انشاءاللہ رٹی بھی ہے اور بڑوں نے ہزاروں دفعہ سنی ہوئی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل عجل فرج. مشہور و معروف روایت من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. مشہور معروف روایت ہے, اہل سنت کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے, مختلف فرق کے پاس موجود ہے یہ روایت. صرف ایک بیان یہاں پر چاہیے, وہ یہ کہ معرفت کسے کہتے ہیں, معرفت کیا چیز ہے. اس کی اہمیت کو ذرا سا واضح کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا اور ایک مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. کبھی روایتوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جس نے یہ کیا اسے جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملے گی. یہ ایک سزا ہے. مثلا روایت میں لکھا ہوتا ہے جو یہ کرے, ہمارے پاس موجود ہے, مثلا جو مومن بھائی کو مصیبت میں دیکھے مدد نہ کرے, فرمایا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. مصیبت میں دیکھے, مصیبت سے نکال سکتا تھا, نہیں نکالا کسی بھی وجہ سے, فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. تو یہ ایک سزا ہے کہ مثلا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا, اللہ کی رحمت سے دور ہوگا, ایک سزا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے سزا دی جاتی ہے, کہتے ہیں اگر یہ کام کرے گا اس کو عذاب ہوگا, صحیح ہے, مثلا آگ کا عذاب چکھنا پڑے گا, یوں سزا دی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے روایت میں ایسا جملہ استعمال کیا جاتا ہے جس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے. مثلا اگر کہیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا, امکان ہے آراف میں کھڑا ہو, جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہو. اگر کہیں مثلا جس نے یہ کام کیا اس کو آگ کی سزا ملے گی, تو انسان سوچ سکتا ہے شاید 10 منٹ, 1 دن, 1 مہینہ, 1 سال آگ کی سزا ہوگی, بعد میں نجات ہو جائے گی, معاف ہو جائے گا. بعض اوقات روایت کا لہجہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. ایسا ایک جملہ کہتے ہیں جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی, ایسا ایک لہجہ اس روایت کے اندر ہے. فرمایا جو امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جاہلیت کی موت مرا کیا مطلب؟ یعنی مثلا نعوذ باللہ ابو جہل کی طرح مر گیا, ابو لہب کی طرح مر گیا, کچھ بچا ہی نہیں پھر تو. معرفت امام اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی مر جائے اس کو پہچانے بغیر, ایسا ہے جیسے ابو جہل کی موت مر گیا, ابو لہب کی موت مر گیا. اس کا مطلب بہت اہم معاملہ ہو گیا. اب ہمیں ایک جملے میں یہ دیکھنا پڑے گا یہ معرفت امام ہے کیا. اب ہمارے ساتھ یہاں بہت سارے مسائل ہیں دین کو سمجھنے کے معاملے میں. ظاہر ہے میری عمر اگر 40 سال سے اوپر ہے تو میں نے یہ معرفت کا لفظ یا معرفت کی اصطلاح 40 سال میں ہزاروں دفعہ سن لی ہوگی,
لیکن اگر کوئی آج بھی مجھ سے پوچھے معرفت امام کا مطلب کیا ہے، شاید کم لوگ بہت واضح بتا سکیں. اور میں بھی آپ کے سامنے سوال اٹھاؤں گا. ہمیشہ کوشش کرتا ہوں سوال اٹھائے جائیں پہلے، تاکہ لوگوں کا ذہن سوچنے میں مجبور ہو. معرفت امام کسے کہتے ہیں؟ جو ہوگی تو آپ بچیں گے، نہ ہو تو پھر ابو جہل کی موت مر گئے، نعوذ باللہ تعالی. کسے کہیں گے معرفت امام؟ مثلا کہیں گے معرفت امام کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں جانتا ہوں امام کا نام کیا ہے. آیا امام کا نام جان لینا معرفت کے لیے کافی ہے؟ اس کو معرفت کہتے ہیں؟ تو ہمارے خیال میں اس کو معرفت نہیں کہتے. مثلا وہ تفاصیل جن کو ہم آج کل پاکستان میں مثال کے طور پر آئیڈینٹی کارڈ پہ استعمال کرتے ہیں یا پاسپورٹ کے اوپر استعمال کرتے ہیں، آیا وہ معرفت کے لیے کافی ہیں؟ آپ کو پتہ چلے ان کا نام گرامی کیا ہے، کب دنیا میں تشریف لائے، کب شہادت ہوئی، آیا یہ معرفت کے لیے کافی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ معرفت کے لیے کافی نہیں ہے. پھر ہم معرفت کیسے کہیں گے؟ آیا معرفت یہ ہوگی کہ ان کے مقام کی حقیقت کو پہچانتے ہوں؟ تو میں کہوں گا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اصلا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. چلو اپنا تعارف کرواتے ہوئے خطبہ شقشقیہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر. فرماتے ہیں مجھ سے وجود کے چشمے جاری ہوتے ہیں، کوئی طائر بلند پرواز مجھ تک پر بھی نہیں مار سکتا. مولا کا بیان ہے. خود فرما رہے ہیں کوئی اونچا اڑنے والا پرندہ مجھ تک نہیں پہنچے گا. ہم کہاں سے معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ جن سے وجود کے چشمے جاری ہوں، اس چشمے سے نکلنے والا قطرہ اس وجود کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ کہاں سے پہچانے؟ طاقت نہیں ہے ہمارے اندر. بس اگر معرفت کا مطلب یہ رکھا ہو کہ صرف نام کیا ہے، کہاں تشریف لائے، کہاں شہادت ہوئی، ہم نے کہا یہ اتنا کافی نہیں ہے. اے سید الشہداء کی معرفت بس اتنی ہے کہ سید الشہداء کا نام کیا ہے، کربلا میں شہید ہوئے، کافی ہے اتنا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. اور اگر معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو حقیقت تو ہم پہچانتے ہی نہیں، پہچان ہی نہیں سکتے، کسی کے بس میں نہیں ہے. اب معرفت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے عجیب سی بات ہے یہ. ابھی 15 منٹ پہلے جب میں نے آپ سے 10 منٹ پہلے معرفت کہا ہوگا، تقریباً 10 منٹ پہلے، آپ سوچ رہے ہیں بہت سادہ سی بات ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، معرفت کی تشریح کر کے دیکھیے. اب سادہ نہیں ہے یہ. اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد معرفت کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. میں پھر رک کر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں ہمیشہ کوشش یہ کروں گا آپ کے ذہن کے سامنے سوالات آئیں، چونکہ اگر ہم نے یہ سوالات ایک دوسرے سے نہیں کیے، ہمیں ان کے جوابات پتہ نہیں چلیں گے، اور جواب پتہ نہیں چلے تو ہم دین کو سمجھے بغیر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور کسی موقع پر کوئی دشمن، کوئی نادان ہمارے سامنے سوال رکھے گا، نعوذ باللہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ سوالات سامنے آنے چاہیے. میں ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے اس سوال کو مشکل سے حل کیا ہے، آپ نے شاید بہت آسانی سے حل کر لیا ہو. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ آل محمد وعجل فرج. میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے، ایجوکیشن سے، اور ایجوکیشن میں بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے پیپر. پاکستان کا آپ کو پتہ ہی کبھی کبھی پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امتحان میں کیا آنے والا ہے. اور پاکستان تو خیر دور کی بات، اب تو انگلینڈ میں بھی مسئلہ ہے، بہرحال اسکینڈل آپ کے سامنے ہے. میں ہمیشہ ایک بات سوچتا تھا کہ یہ جو ہم قبر میں جائیں گے، وہاں منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے. ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ سوال بھی آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں اور جواب بھی سب کو پتہ ہے. تو یہ سوال کیسے ہیں یہ؟ ابھی دیکھیے آپ سب لوگ خود جانتے ہیں سوال کیا ہیں، جواب بھی کیا ہے. مثلا منکر نکیر، آپ قبر میں جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال کیا کریں گے؟ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سوال کریں گے. جب آپ کو جواب نہیں پتا کون ہے، آپ کو پتہ ہے جواب کیا ہے، اللہ ہے. سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے. وہ پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے،
آپ کو سوال پتا ہے، آپ کو جواب نہیں پتا، قطعاً جواب پتا ہے، جواب بھی پتا ہے. پوچھیں گے تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا کعبہ کون سا ہے، تمہارا امام کون سا ہے، وہ سارے سوال پتا ہے، سارے جواب بھی پتا ہیں. تو اس اسٹیج کی کوئی اہمیت ہے کیا؟ اور اس اسٹیج کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ طے ہوتا ہے کہ قبر کو جہنم کا گڈھا بننا ہے یا جنت کا باغ بننا ہے. اہمیت اس کی اتنی زیادہ ہے. اس منکر و نکیر کے سوال جواب کے بعد یہ طے ہو جائے گا اس آدمی کی برزخ کیسی ہے. اور ہمارے پاس لکھا ہے برزخ یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور اس پہ کس چیز سے طے ہوگا؟ یہ منکر نکیر کے سوال سے. اور وہ سوال کون سے سوال ہیں؟ سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے. تو اس میں راز کیا ہے پھر؟ تو پھر میں اس کو اور اس طرح سوچتا تھا اپنے بچپنے میں، یوں سوچتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا مشکل ہے، اتنے لوگ مرنے والے ہیں، یہ قبروں میں جائیں گے، پھر برزخ میں نعوذ باللہ اگر یہ سوال ان کو صحیح نہیں پتا ہوئے تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو سب ایک کام کرتے ہیں، اس سوال جواب کو ایک پیپر پہ لکھ کے اس کی فوٹو کاپی کرا کے سب کو دے دیتے ہیں اور احتیاطاً قبر میں بھی رکھ دیتے ہیں کہ جب اٹھے اور یاد نہ ہو تو کم سے کم پیپر میں دیکھ لے. اچھا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہوگا. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اچھا اب آپ تصور کیجئے گا، آپ یہ سوچے تھے منکر نکیر کے سوال جواب کا آپ کو پتا ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے کوشچن رکھا، میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں شاید 80% سے زیادہ لوگ نہیں بتا پائیں گے اب مسئلہ کیا ہے، حل کیسے ہونا ہے، اصل حل کیا ہے. ویسے تو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حل کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں آپ کے ذہن میں جو حل آ رہا ہے اس حل کو بیان کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. حل بہت سادہ یہ ہے کہ جب فرشتے سامنے آئیں گے اور ہم جواب دیں گے ان کے سوال کا، تو یہ سوال ہم نے زبانوں سے جواب نہیں دینے ہیں، یہ ہماری زبانیں جواب نہیں دیں گی. جو کچھ ہم نے 60 سال کی زندگی میں کیا ہے اس سے جواب نکالا جائے گا، اس سے جواب نکالا جائے گا. مثلا فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ مجھے پتا ہے جو اللہ کہتا ہے بچ جاتا ہے، جو اللہ نہیں کہتا ہے مارا جاتا ہے. میں تو فوراً زبان سے کہنا چاہوں گا اللہ ہے، لیکن فرشتے کہیں گے ٹھہر جاؤ، ہمیں تمہاری 60 سال کی زندگی دیکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا جواب کیا تھا. اب یہ بتاؤ 60 سال میں تم نے اللہ کو رب سمجھا تھا؟ اچھا اب آپ کہیں گے ہاں ہاں رب سمجھا تھا، اعلان کرتے تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کہتے تو تم اللہ کو رب تھے لیکن جھکتے تو کسی اور کے سامنے تھے. نوکری کا معاملہ آتا تھا تو کسی ظالم کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. ذرا سی زندگی میں مشکل پیش آتی تھی تو لوگوں سے کہتے تھے میری مدد کرو ورنہ میں مارا جاؤں گا. اس وقت خدا کیوں نہیں یاد آتا تھا؟ خدا کے حکم کے سامنے مخلوق کی اطاعت کرنے لگتے تھے تو خدا کو رب کیسے کہتے تھے؟ پھر چھوٹی چھوٹی بات پر کسی اور کے قانون کو لے لیتے تھے، اللہ کے قانون کو توڑ دیتے تھے. اس وقت رب کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ اب کہتے ہو اللہ کو رب مانتے تھے. رب کہتے ہیں پالنے والا، جس کو انسان اپنی زندگی میں پالنے والا سمجھے وہ رب ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے والدین پالنے والے ہیں، جبکہ ہم نہیں جانتے ہمیں اور ان سب کو بھی سب کا پالنے والا خدا ہے. والدین نہیں پال سکتے خدا کی مرضی کے بغیر. اچھا کیا اس بات کی نشانی کہ ہم نے والدین کو پالنے والا سمجھا ہوا ہے؟ میں تو بدتر بھی کہتا ہوں. اب آپ برا نہیں مانیے گا، میں تو سمجھ رہا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں یو کے کی گورنمنٹ رب بنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ تعالی. اس سے سامنے کیا پاکستان جانے تو کہے گا میں کھاؤں گا کہاں سے؟ صرف یہاں خدا رب ہے کیا؟ پاکستان میں نہیں ہے؟ دوسری جگہوں پہ نہیں ہے؟ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں عزیزان محترم. اب تصور فرمائیے جب فرشتے ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہیں گے تمہارا رب کون ہے؟ میں کہنا چاہوں گا اللہ ہے. وہ کہیں گے ٹھہر جاؤ بتاؤ 60 سال کی زندگی میں رب کون تھا؟ یہ تو ہو گیا رب کا معاملہ. باقیوں کو بھی ایسے ہی سوچئے گا. مثلا وہ کہے گا کتاب کون سی ہے؟ آپ کہیں قرآن کریم. تو کہے گا ٹھہر جاؤ، کتاب ہم اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں.
یہ جو جج ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے سے پہلے قانون کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس ریفرنس کیا ہے. تو مثلا لکھتے ہیں آئین کی شق نمبر فلاں تبصرہ نمبر فلاں، اس کے ذیلی تبصرے کے اندر جو بات لکھی ہے وہ میرا ریفرنس ہے. ان کی کتاب کون سی بنی؟ قانون کی کتاب. ذرا پوچھے گا ہم نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ قرآن دیکھ کے کیا ہے؟ اچھا اب مجھے سخت جملے بولنے کی اجازت دے دیجیے گا، چونکہ میں ایک ہی دن کے لیے ہوں یہاں پہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصور کیجیے گا جو ہم نے شادی بیاہ میں رسم و رواج کرتے ہیں قرآن دیکھ کے کرتے ہیں. زندگی میں یہ جو خاندان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یہ قرآن دیکھ کے لڑتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے. یہ جو بچے اپنی زندگیوں کے لیے مختلف فیصلے کر رہے ہیں، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی فحشا کی طرف جا رہا ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، قرآن میں لکھا ہے. جب یہ نہیں ہے تو قرآن ہماری کتاب کیسے ہو گئی؟ قرآن اس کی کتاب ہے جو فیصلے اس کو دیکھ کر کرے، اس کی روشنی میں کرے. عزیزان محترم، وہ جو منکر نکیر کے سوال و جواب بہت آسان لگ رہے تھے، اب پتہ چلا کہ آسان کیوں نہیں ہے، مشکل کیوں ہے. مشکل اس لیے جواب 60 سال کی زندگی سے جائے گا، اور 60 سال کی زندگی میں جس کو رب سمجھا تھا اس کو زبان کہے گی وہ میرا رب ہے. تو نعوذ باللہ بعض لوگوں کا رب ان کی کمپنی بن جائے گی. وہ سمجھ رہے تھے اس کمپنی میں چونکہ جاب کر رہے ہیں نا یہ ہمیں پال رہی ہے. اب یہ ساری چیزیں جب صحیح ہوں گی تب سوال کے جواب صحیح جائیں گے. اب میں امامت کے نام پر بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام کسے کہتے ہیں؟ رہنما کو، جس کے پیچھے زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہو. یہ جو کہیں گے وہی کریں گے. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، وہ امام ہے. خدا ہم سب کو مولا امیر المومنین کی امامت کو سیکھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے انشاءاللہ. مولا امیر المومنین کے نام پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں مولا کو امام مانتا ہوں. فرشتے اس پہ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ صرف ایک بات پوچھیں گے، امام کسے کہتے ہیں؟ جس کو لیڈر مانتا ہے. کیا مطلب لیڈر مانتا ہے؟ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. تو اپنی زندگی میں کس کو امام مانتے تھے؟ ہم کہیں گے مولا کو مانتے تھے. مولا سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. مولا کہتے تھے صبح کی نماز واجب میں پڑھتے تھے. مولا سے پوچھ کے ٹی وی دیکھتے تھے. کیا چیز مولا سے پوچھ کے کرتے تھے؟ پھر کہہ رہے ہو مولا ہمارے امام ہیں. اچھا فرشتے مان جائیں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہم زبان سے تو کہتے تھے نا؟ مان جائیں گے فرشتے؟ اس پہ غور کیجئے گا. اور ہم سب نے قبروں میں جانا ہے، اور ہم سب کو منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے، اور ہم سب سے منکر نکیر کے سوال کریں گے. ان میں کسی میں کوئی شبہ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے قبر میں جائیں گے، سب کو پتہ ہے منکر نکیر سوال کریں گے، سب کو پتہ ہے منکر نکیر یہی سوال کریں گے، اور سب کو پتہ ہے وہ لفظ سن کر خوش نہیں ہوں گے، عمل سے دیکھیں گے. اب اس کی تیاری کیجئے گا انشاءاللہ. خدا مجھے اور آپ کو تیاری کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تمام تر پریشانیوں کے باوجود درود اچھی آواز میں بھیج دیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب تک کیا ہوا؟ میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں کہ ہم لوگ مجلس پڑھتے رہتے ہیں، پیچھے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ پیچھے سے میموری بھی صاف کرتے رہتے ہیں کہ آگے والے کے لیے جگہ بنتی رہے. اس سے مجھے بہت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ آپ کو پیچھے سے یاد ہی نہ رہے کہ میں نے شروع کیا کیا تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں امامت سے اپنے رابطے کو دیکھتا رہنا. امامت سے رابطے کے لیے بات آئی تھی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اس وقت آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ معرفت کا لفظ بظاہر بہت سادہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اگر صرف شناختی کارڈ پہ اکتفا کریں وہ ہمارا دماغ کہتا ہے یہ معرفت نہیں ہے. اگر کہیں حقیقت امام، اس کو پہچاننا ہمارے بس میں نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے دین میں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن در حقیقت نہیں جانتے. منکر نکیر کے سوال کے اوپر ایک بات ہوئی، چند منٹ کے اندر منکر نکیر کے سوال جواب کے بارے میں ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی.
اب دوبارہ آئیں معرفت امام کے اوپر. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو میرے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعے کے نتیجے میں مجھے چھوٹا سا جملہ سیکھنے کو ملا، اور اس جملے کو سیکھنے کے نتیجے میں میری زندگی میں بہت ساری جگہوں پر مدد ملی ہے. وہ واقعہ، وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر دوبارہ بریکٹس کے اندر اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے گا. خدا بہت سارے موقعوں پر انڈائریکٹ سکھاتا ہے. مت سمجھے گا اللہ کا دین صرف آپ نے ان لوگوں سے سیکھنا ہے جو سکھانے کے نام پر بیٹھے ہیں. نہیں، شاید ایسا ضروری نہیں ہے. خدا شاید آپ کو بادلوں کے کسی چلنے سے دین سکھا دے، ہوا کے چلنے سے، بارش کے برسنے سے، فصل کے اگنے سے خدا دین سکھا دے. قرآن کریم کتنا کہتا ہے، سورج کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے نکلتا ہے یہ، حتیٰ کہتا ہے اونٹ کو دیکھو کہ ہم نے کیسے خلق کیا ہے. فصل کو کہتا ہے فصل کو دیکھو، بہار میں نکلتی ہے خزاں میں ختم ہو جاتی ہے، تمہارا موت کے بعد نکلنا بھی ایسے ہی ہوگا. خدا کہتا ہے ہر چیز سے دین سیکھو، ہر چیز سے خدا کو ڈھونڈو. بدقسمتی سے ہم یہ نہیں کرتے. آپ اپنی زندگی میں خدا کو ڈھونڈیں، آپ اپنی زندگی کے اندر دین کو ڈھونڈیں، زندگی کے واقعات کے پیچھے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آپ کا اطمینان خدا پر بڑھے گا، آپ کا خدا کے معاملے میں تجربہ بڑھے گا. آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشانیوں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ پائیں گے. ایک موقع پر اسی طرح کراچی میں مجلس ہو رہی تھی، مجلس ختم ہوئی، میں نیاز کے لیے بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی میرے پاس آیا، رات کا وقت تھا، نزدیک آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ بیٹھا بھی نہیں کھڑا بھی نہیں، ایسے ہی بیچ بیچ میں، کہنے لگا مولانا صاحب رات کی شفٹ ہے، جلدی جانا ہے، ایک سوال پوچھوں گا جلدی سے جواب دے دیجیے گا، کسی نے پوچھوایا ہے. میں نے کہا بھائی پوچھ لو. پہلے میں نے اس کو کہا، سوچا دل میں، کہا بیٹھ تو جاؤ یار، اتنی جلدی بھی کیا ہے. پھر اس نے کہا نہیں مجھے شفٹ پہ جانا ہے. میں نے کہا اچھا چلو پوچھو. کہنے لگا مولانا صاحب جلدی سے بتانا معرفت امام کا مطلب کیا ہے. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں فزکس کے اندر، اور میں آپ سے کہوں بھائی ذرا مجھے جانا ہے جلدی جلدی فزکس سکھانا، میں جاؤں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا پہلے تو میرے دل میں آئی، بالکل واضح سچائی کے ساتھ، پہلے میرے دل میں آئی میں اس سے کہوں بھائی میں کل بھی مجلس پڑھنے آؤں گا، کل 5 منٹ نکال کے آ جانا، بتا دوں گا تفصیل سے. پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کو اس طرح سے کہہ دوں. میں نے خدا سے کہا خدا کوئی جملہ بتا دے جو میں اس کو بتا دوں، کیونکہ میرے تو دماغ میں نہیں آتی کہ میں یہ آدھا کھڑے ہوئے آدھے بیٹھے ہوئے آدمی کو کیسے معرفت امام سکھاؤں. اس وقت ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، وہ جملہ ساری اب تک کئی سال ہو گئے اس واقعے کو، مجھے اس سے اچھا جملہ معرفت امام میں آج تک نہیں ملا ہے. میں اس سے لطف اٹھاتا ہوں کہ شاید اس کی پاکیزہ نیت کے صدقے میں خدا نے مجھے سکھا دیا ہے جملہ. وہ جملہ بہت اچھا تھا. جملہ یہ تھا اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچاننا معرفت ہے. مولا امام زمانہ کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد عجل فرج. سادہ سی بات دماغ میں آئی، اور میں نے عرض کیا آپ کی کیا بیک گراؤنڈ اسی لیے عرض کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جملہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں بنایا. دماغ میں یہ ہے کہ اس سے کہوں بھائی اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان لو، یہ تمہاری معرفت ہے امام کے بارے میں. نہ یہ کاغذ کی معلومات ہے نہ وہ حقیقت امام، پسند اور ناپسند. اچھا اب جب میں نے اس کو کہہ دیا، وہ تو ایسی جیسے آپ نے واہ واہ کہا وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میں نے گھر آ کے غور کیا کہ یہ اس سے بہتر جملہ ملے گا زندگی میں. تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں ملے گا. پھر میں نے کہا مجھے اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں نے طے کیا اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں کہ جب بھی اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے لگوں اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں، یہ میرے امام کو پسند آئے گا؟ بس. جو بھی کام آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، سادہ ترین بات کروں، صبح کو نکلنا چاہتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فائنل ٹچ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں باہر نکلنے والا ہوں. جب یہ فائنل ٹچ دے کے باہر نکلنے لگے اپنے آپ سے کہے گا دنیا کو تو شاید پسند آئے گا یہ انسان، وہ امام جو روح تک کو جانتا ہے اس کو پسند آئے گا؟ اس کو پسند آئے گا؟ خاندان میں کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، کسی سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، ایک جملے میں اپنے آپ سے پوچھے گا اس پہ امام خوش ہیں؟
خوش ہیں تو کروں. ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، سادہ سی مثال. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کسی بہت بڑی جگہ پہ بلائے گئے ہیں، فرض کریں کسی اسٹیڈیم میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، آپ کو کوئی انعام دیا جا رہا ہے، بہت بڑا کوئی انعام مل رہا ہے، پتہ نہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے، خوش ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو انعام دیا جاتا ہے، آپ بھی بڑے خوش کہ مثلا مجھے اتنا بڑا انعام ملا. اچانک ایک پرچی آپ کو امام کی طرف سے آئے اور اس پہ لکھا ہو ہم اس کام پہ خوش نہیں ہیں. اب کچھ بچا ہے؟ ختم ہو گیا معاملہ. اچھا کوئی کہے بھائی یہ 40,000 لوگ تمہارے لیے خوش ہو رہے ہیں، ٹی وی پہ تصویر جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اگر امام خوش نہیں ہے تو صحیح ہے، نہیں پھر سب بیکار ہے، لغو ہے، محض کھیل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور سادہ مثال دیتا ہوں. انگلینڈ میں گھر چھوٹے ہوتے ہیں، مثلا میں آپ کو کہوں بھائی میں آپ کو ایک گھر دوں گا 500 گز کے اوپر، 1 کنال کے اوپر انگلستان میں آپ کو گھر ملنے والا ہے، صرف ایک قید کے ساتھ، یہاں عزاداری نہیں ہوگی. آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ ایک کنال کا نہیں 100 کنال کا بھی گھر دے دو، اس گھر میں مزہ ہی نہیں ہے، پھر اس گھر میں مزہ نہیں ہے. کیوں؟ عزا نہیں ہے اس میں، اہل بیت سے رابطہ نہیں، اب کیا مزہ ہے پھر. اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. کوئی لباس پہننا چاہتے ہیں، کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، حتیٰ کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں، ای میل بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کوئی معاملہ ہے جو غلط ہو رہا ہے، 1 منٹ کے رک کے پوچھے گا یہ جو میں بھیج رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں، ہم پوری دنیا کو دھوکہ دے سکیں گے، اگر چاہیں اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے. اگر دل کی گہرائیوں سے پورے خلوص کے ساتھ پوچھ لیں مولا خوش ہیں. ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا چلے گا، تو میں اس کو جواب میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں دیکھو برادر، اگر میں نے 30 سال تک 40 سال تک اس سینے پہ یا حسین کا ہاتھ مارا ہے، اب بھی اس کو نہ پتا چلے کہ حسین اور اولاد حسین کس پہ خوش ہیں، نہیں ہو سکتا. یہ سید الشہداء کے نام پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ممکن نہیں ہے 30 سال 40 سال کو یا حسین کہے اور سید الشہداء نظر لطف نہ کریں. میں اور آپ اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر سکتے. تصور کیجئے گا، فرض کیجئے میرے گھر پہ کوئی آئے، دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے مجھے آپ سے ملنا ہے، ایک کام ہے. میں کہوں مجھے نہیں ملنا ہے، شاید میں سوچوں ایک دن یہ آئے گا اور میں اس کو بھیج دوں، دوسرے دن پھر آئے، بھیج پاؤں گا؟ واپس ٹھکرا سکوں گا اسے؟ اگر 7 دن مسلسل آ گیا، اب میں کتنا ہی سخت قسی القلب انسان کیوں نہ ہوں، میرے دل میں آئے گی کہ یار 7 دفعہ آیا ہے، اب تو اندر بلا لوں، سن تو لو کیا کہہ رہا ہے. اور اگر میں 40 سال یا حسین کرتا رہوں، تب بھی یا حسین نہیں دیکھیں گے کہ میرا ایک نوکر کھڑا ہوا زمین کے اوپر یا حسین کر رہا ہے 1400 سال کے بعد. تب بھی وہ معصوم گھرانہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے ایک فرزند کے نام پر ایک آدمی اپنا سینہ پیٹ رہا ہے، نہیں دیکھیں گے. دنیا والے یہ نہیں کرتے، وہ تو بہت کریم خاندان ہے، کریم گھر ہے، دنیا نہیں کرتی ہے. ہم جس گھرانے کی بات کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک دفعہ معافی مانگنے پہ ہور کو بھی معاف کرتے ہیں. کریم گھرانہ ہے نا. آپ اور میں 40 سال تک سید الشہداء کا نام لیں، اس سینے پہ ہاتھ ماریں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ امام حسین کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. ممکن نہیں ہے عزیزان محترم، اہل بیت کے خاندان میں یہ نہیں ہوتا.
سب کو اچھی طرح سمجھا دیں گے ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، اور اس کے بعد صرف کیا کرنا ہوگا، ایک کام کرنا ہوگا، جو امام کو پسند ہے وہ کر ڈالیں، جو نہیں پسند وہ چھوڑ دیں۔ اچھا اب لوگ یہ کام کیوں نہیں کریں گے؟ آپ نے سن لیا نا، کیوں نہیں کریں گے؟ میں مشکل بھی عرض کر دیتا ہوں، ہاں یہ مشکل بن سکتی ہے، رکاوٹ بن سکتی ہے، جو رکاوٹ بنے گی وہ بھی عرض کروں گا۔ اتنی تفصیل سے کیوں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ آیت اللہ خمینی نے ایک جملہ لکھا تھا اپنی کتاب میں، وہ کہتے تھے اخلاق سکھانے والا نسخے لکھ کے نہ دے، دوائی بھی کھلائے، دوائی بھی کھلائے، آخر تک بتائے کیا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی سید الشہداء کے اس راستے پر چلے گا، وقت کے امام کے اس راستے پر چلے گا، جو ان کو پسند ہے وہ قبول، جو پسند نہیں ہے اس کو رد کرے، رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ رکاوٹ عرض کرتا ہوں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مثلا میں تو چاہتا ہوں کہ وہ کروں جو امام کو پسند ہے، انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، لیکن خاندان والے نہیں مانتے، گھر والے نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کروں، لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے قربانی دینی پڑے گی، پھر میرا پیسہ جائے گا۔ اچھا پوچھے گا جو سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا 61 ہجرہ میں لوگوں نے، ان کے بہانے کیا تھے؟ یہی سب بہانے تھے، وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس عظیم الشان شہادت کے بعد، ذکر سید الشہداء کے بعد پھر ہم یہی بہانے کریں، ہم میں ان میں فرق کیا ہوا پھر؟ جبکہ ہم اتنے سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں۔ اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ اور رکاوٹیں یہ مجھے اس کی عادت نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے سید الشہداء کب خوش ہوں گے، سب کو پتا ہے اگر مجھے مولا کو خوش کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مشہور و معروف روایت، مولا امیر المومنین کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بچپن سے آپ نے سنی ہے، مصائب میں بھی فضائل میں بھی۔ مولا مسجد کوفہ میں اذان دیا کرتے تھے، ایسی اذان دیتے تھے کوفہ کے ایک ایک گھر میں آواز جاتی تھی۔ آپ نے مصائب میں بھی یہ جملہ سنا ہے، فضائل میں بھی یہ جملہ سنا ہے، صحیح؟ صبح کی نماز پڑھایا کرتے تھے، فضائل میں بھی سنا ہے، مصائب میں بھی سنا ہے۔ شب شہادت بھی مسجد تشریف لائے تھے نماز پڑھانے کے لیے، جب وہ ضربت لگی اس کے بعد مولا امام دوم نے نماز پڑھائی تھی، سب نے سنا ہے، یہ مصائب میں سنا ہوا ہے۔ اچھا مولا ہمارے صبح کتنے بجے اٹھنے سے خوش ہیں؟ سورج نکلنے کے بعد یا سورج نکلنے سے پہلے؟ سورج نکلنے سے پہلے، ظاہر ہے، تو اٹھتے کیوں نہیں ہیں پھر؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی کہے گا مجھے نیند آتی ہے، ابھی تو کہہ رہے تھے مولا کے نام پہ جان دوں گا، اتنی سی نیند قربان نہیں ہے، اتنی سی بات۔ ابھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اصلا امامت کو سیکھنے کا ایک طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امامت کو سیکھنے کا سادہ ترین طریقہ، امامت کے ساتھ رابطے کو صحیح کرنے کا سادہ ترین طریقہ، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد عجل فرجہ۔ سادہ سا ایک کام کر لیا کریں، جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کرے نا کہ یہ پتہ نہیں امام کو پسند ہے نہیں پسند، سادہ سا ایک کام کریں۔ آپ یوں سوچیں جیسے آپ نبی کے زمانے میں مدینہ میں موجود ہیں، یا مولا کے زمانے میں کوفہ کے اندر آپ بھی رہ رہے ہیں، اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ مولا دیکھ رہے ہوں تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے وہ؟ ابھی عرض کرتا ہوں، مجلس ختم ہوگی آپ لوگ گھر جائیں گے، اگر کسی کو صبح جلدی جانے کا خوف ہو تو شاید وہ ٹی وی نہیں دیکھے گا، ورنہ کھول کے ٹی وی دیکھے گا۔ اچھا اب اس میں فحشا آ رہی ہوں، کچھ اور آ رہا ہو، زیادہ تر لوگ پرواہ نہیں کر رہے، ہماری خواتین بھی نہیں معلوم کون کون سے چینلز کے اوپر کون کون سے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ہمارے مرد بھی نہیں معلوم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب آپ کو دیکھنا ہے بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، سادہ سا کام کریں، یہ سوچیں مولا امیر المومنین کے کوفہ کے زمانے میں آپ کوفہ میں رہ رہے تھے اور آپ کے گھر میں یہ چل رہا تھا، اور کل مولا کے سامنے پہنچ گئے، کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے؟
کیا کہیں گے؟ اس کے دیکھنے میں دیر سے بھی سوئے، صبح کی نماز بھی قضا کی، صبح 10 بجے مولا امیر المومنین کے سامنے پہنچے ہوئے، اور مولا جانتے ہیں یہ وہ ہے جس نے کل رات بیٹھ کے ٹیلی ویژن بھی دیکھا ہے اور نہیں معلوم کیا کیا دیکھا ہے، اور صبح کو نماز بھی قضا کی اور 10 بجے میرے سامنے آ کے کہہ رہا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. قبول کر لیں گے؟ عزیزان محترم، میں صرف ایک بات چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم چاہنے والے نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ہم سب کے دلوں میں خلوص ہے. خلوص نہ ہوتا یہاں کیوں آتے؟ سید الشہداء کے نام پہ ماتم کرتے ہیں نا، پوری دنیا کو چیلنج بھی کرتے ہیں، پوری دنیا مارنے کے در پہ بھی آتی ہے تب بھی ماتم کرتے ہیں، پوری دنیا ہمارے جلوسوں کے اندر بم دھماکے بھی کرتی ہے تب بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اپنے بڑوں کی لاشوں کو پامال ہوتا دیکھتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں. اتنی ہمت دکھاتے ہیں، اتنی جرت دکھاتے ہیں، شہادت کے لیے بےتاب ہیں، سب کچھ ہے، صرف ایک کمی کے ساتھ، عام زندگی میں سید الشہداء کو پتہ نہیں کیوں باہر نکالا ہوا ہے، عام زندگی میں مولا امیر المومنین کے نام کو باہر نکالا ہوا ہے. یہ ستم کیوں کر کیا ہے؟ یہ ستم کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بحمد اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی شب عاشور حالت کوئی دیکھے، ان کا جوش دیکھے، ان کا جذبہ دیکھے، ان کے پاؤں چومنے کو بعض اوقات دل چاہتا ہے. واللہ کیا جذبہ لے کر آتے ہیں، کتنے شعور کے ساتھ آتے ہیں کہ ہاں آج سید الشہداء کی شب ہے. کسی کو آرام کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو سکون کی پرواہ نہیں ہے، ہر بچہ جوان بوڑھا عورت مرد قربانی دینے کو تیار ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جس جگہ خطرہ ہوتا ہے یہاں دھماکہ ہوگا، یہاں گولی چلے گی، وہاں جوان زیادہ جاتے ہیں، وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں. 10 دفعہ ٹیسٹڈ ہے یہ کہ یہی ہوگا. جہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے وہاں زیادہ جاتے ہیں. خلوص نہیں ہوتا تو کیوں ہوتا پھر؟ یہ صرف ایک کمی ہے، عام دنوں میں پتہ نہیں کیوں اہل بیت کے نام کو باہر کر دیا اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہو سکے گا. میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید ہمیں سوچ لینا چاہیے سید الشہداء کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، مولا امیر المومنین کیا چاہتے ہیں ہم سے، اہل بیت کیا چاہتے ہیں. سب کے نام پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اور ایک اور انتہائی سنگین مسئلہ ہے، آپ اور ہم پرچم عزا سید الشہداء کا نام، مولا امیر المومنین کا نام 1400 سال کی نسلوں کی قربانی کے بعد لے پائے ہیں. نہ یہ نام آسان ہے نہ اس کے دشمن کم ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. آج صرف ایسا نہیں ہے، اتفاقاً میرا تھیسس ایم فل لیول کے اوپر پاکستان میں فرقہ واریت پہ تھا. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، جس حد تک میں سمجھ سکتا ہوں، آخری 500 سال میں ہماری نسلوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور ہم اجمالی طور پر جانتے ہیں گزشتہ 1400 سال میں ہماری نسلوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ سادات تشریف فرمائیں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے گا 1400 سال میں اس پاکیزہ نسل نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. مجھے صرف ایک خطرہ لگا رہتا ہے، یہ جو ہم عام زندگی میں اہل بیت کے نام کو نعوذ باللہ اپنے ذہنوں سے نکال دیتے ہیں، اس کی ہمیں سزا نہ مل جائے کہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس کی سزا کیا ہوگی. بہت زبان سنبھال کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا فرشتے سن بھی نہ لیں، ایسا نہ ہو ہماری اگلی نسل عزا سے محروم ہو جائے کہ تم نے سید الشہداء کے نام کا احترام کیوں نہیں کیا، تم اہل بیت کے ماننے والے تھے، تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. اچھا اب دیکھیے تدریجاً تقدس کی پامالی ہم کر رہے ہیں نعوذ باللہ تعالی. خود سوچے گا پچھلی نسل، مجھے اپنا یاد ہے، بچپن یاد ہے، پچھلی نسل ابھی آتے ہوئے باتیں بھی ہو رہی تھی، صرف پچھلی نسل مڑ کے دیکھتا ہوں 2 مہینے 8 دن کوئی ٹی وی نہیں کھولتا تھا، جبکہ اس وقت ٹی وی زیادہ شرافت مند تھا آج کے مقابلے میں. اپنے بچپن کا مجھے یاد ہے، میرے والدین مجھ سے کہتے تھے عاشور کے دن بیٹا کنگھی مت کرو، سید الشہداء کے غم کا دن ہے آج. آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کے والدین بھی کہتے تھے. یہ تقدس کہاں گیا اب؟ ابھی 2 مہینے 8 دن کا، ابھی تو 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے.
ہماری زندگیاں واپس نارمل پہ آ رہی ہیں. پچھلی نسل یاد ہے آپ کو؟ 2 مہینے 8 دن ہم لوگ کڑھائی نہیں چڑھاتے تھے کہ ہم کہتے تھے خاندان زہرا عزا میں ہے اور ہم یہاں کڑھائی چڑھائیں. ہم نہیں کریں گے. ہم نے آہستہ آہستہ تقدس کو کھویا ہے. اس کو واپس لائیں. ایسا نہ ہو خدا نہ کرے نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ خاکم بدہن اگلی نسل عزا سے محروم ہو جائے نعوذ باللہ تعالی. اس احترام کو واپس لائیں. آپ اپنے اعمال کو سید الشہداء کے حساب سے کریں. ہاں اب یہاں پہ قربانی تو دینی پڑے گی. ہاں کوئی کہے بھائی قربانی دینی پڑے گی, یہاں تو پورا ملک ایسا ہوا ہے, ہم اگر ایسے نہیں ہوں گے تو ہم تو علیحدہ ہو جائیں گے. تو بھائی یہی تو قربانی ہے. پورا کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا ماننے والا تھا. ہانی ابن عروہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے. کیوں ہانی ابن عروہ کا نام بلند ہے؟ اور اس سے زیادہ یعنی اکیلے ہو کر ساتھ دینے والوں میں کوئی بھول سکے گا میثم تمار کو؟ اپنے لیے بعض اوقات فرض کی طرح سمجھنے لگتا ہوں. جہاں میثم تمار کا ذکر ہو ایک بات ضرور بتاؤں, سولی میں اور پھانسی میں فرق کیا ہے. یہ میں نے اپنے لیے باؤنڈ کر لیا اپنے آپ کو کہ جہاں میثم تمار کا تذکرہ آئے گا اور اگر لوگوں کو نہیں پتا ہے وہاں بتانا میری ذمہ داری ہے. اس طرح سمجھ میں آتی ہے بات. مظلوم اہل بیت ہے. تنہائی میں عزیزان محترم, دنیا کا سخت ترین کام تنہائی میں بے عزتی برداشت کرنا ہے. یہ آپ پر میں اکیلا انسان کھڑا ہو اس کی بے عزتی ہو رہی ہو, یہ انبیاء کا کام ہے. بہت سخت کام ہے. 10 آدمی اکٹھے ہوں ان کو سزا مل جائے, فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہوں, 10 ہوں سنبھالا جا سکتا ہے. ایک سید الشہداء میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہو. امتحان ہے, انبیاء کا امتحان ہے. میثم تمار نے امتحان دیا ہے. کسے کہتے ہیں؟ پھانسی اور سولی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم لوگ اردو اور عربی کی لغات کو مکس کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے, اس لیے حقائق نہیں سمجھ پاتے. آج تک کہیں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ میثم تمار پھانسی پہ چڑھے. آپ نے ہمیشہ پڑھا ہوگا میثم تمار سولی پہ چڑھے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اردو زبان میں اس وقت کی مروجہ اردو زبان میں پھانسی اور سولی میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے گلے میں پھندا ہوتا ہے, ایک تختے پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ تختہ ہٹا لیا جاتا ہے. تختہ ہٹا لیا جاتا ہے, وہ کنویں جیسی جگہ کے اندر لٹک جاتا ہے. جب وہ لٹک جاتا ہے پھندا تیز ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا اس کا سانس گھٹ جاتا ہے. 3-4 منٹ میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں پھانسی, اور اسی کو اردو زبان میں سولی بھی کہتے ہیں. عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں سولی کسی اور چیز کو کہتے ہیں. وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ, اور اس کو ریفرنس اس طرح لیجئے گا, آپ کو پتا ہے حضرت میثم تمار 3 دن تک سولی پہ چڑھے رہے, جبکہ پھانسی تو 3-4 منٹ میں ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور چیز ہے. اور میں ہمیشہ بچپن سے سوچتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے, پھانسی تو 3-4 منٹ میں لگتی ہے, میثم تمار 3 دن تک کیسے رہے تھے؟ اس کے بعد جب دیکھا تو پتہ چلا نہیں, سولی کچھ اور ہے. سولی کیا ہے؟ ایک درخت کا تنا لیتے تھے, بڑا سا تنا, اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے, اور جس انسان کو سولی پر چڑھانا ہو اس کو اوپر والے حصے پر ہاتھ پاؤں باندھ کے لٹکا دیا کرتے تھے. ایسے لٹکاتے تھے کہ سورج کی روشنی چڑھتی ہوئی اس کے اوپر پڑے, اس کے منہ کے اوپر آئے. اور اس حالت میں جبکہ وہ اوپر ہوتا تھا, کھانے پینے سے محروم ہوتا تھا, ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے تھے, اس کی کمر میں ایک خنجر گھونپ دیتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے؟ خنجر گھونپ دیتے تھے اور زخم کو سیل کر دیتے تھے تاکہ زخم سے خون ٹپکے اور سارا نہ بہے, کہ مرے نہیں. یہ تھوڑا تھوڑا سا زخم ہوتا رہے, خون تھوڑا تھوڑا سا بہتا رہے. تو وہ مظلوم انسان جو سولی پر ہوتا تھا اس کی کمر میں خنجر ہوتا تھا, دھوپ کی گرمی کی سختی برداشت کرتا تھا, بھوکا اور پیاسا ہوتا تھا, طاقت جتنی ہوتی تھی اتنا جھیلتا تھا, باقی مر جاتا تھا. عزیزان محترم, میثم تمار 3 دن تک اس حالت میں رہے. پہلے دن اس طرح سولی پہ چڑھایا, خنجر گھونپ دیا, حضرت میثم تمار اوپر رہے. زبان کھلی ہوئی تھی, امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا.
کہا میرے مولا نے مجھے یہ بتایا ہے، میرے مولا نے مجھے یہ روایت کی ہے، میرے مولا کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے. لوگ سنتے رہے. دوسرے دن نیچے اتارا، میثم تمار کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس جگہ کو سی دیا گیا. یہ سولی کی سزا دینے والے کی دوسری سختی ہوتی تھی. ہاتھ پاؤں کاٹ دیا کرتے تھے، چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھال کو سی دیا کرتے تھے تاکہ خون بہے نہیں، زندہ رہے. اب زندہ بھی رہے، ہاتھ پاؤں کٹنے کی تکلیف بھی سہے، اور جو اوپر ہے وہ تو علیحدہ ہی ہے. تیسرے دن میثم تمار کی زبان میں لگام لگائی گئی ہے. اچھا یہ لگام کیا ہوتی تھی؟ مظلوم اہل بیت کی مظلومیت تو بیان ہو جانی چاہیے نا، کم سے کم پتہ تو چلے کہ میثم تمار نے کیا جھیلا ہے. عزیزان محترم، یہ جو لگام ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ منہ میں جانور کی طرح جیسے رسی باندھی جاتی تھی. یہاں پہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا، لوہے کا پیس وہ یہاں پہ لگا دیا جاتا تھا. اس لوہے کی پیس کے ساتھ ایک سوئی ہوتی تھی، وہ سوئی زبان میں گھسیڑ دی جاتی تھی. لگام منہ میں گھسیٹ دی جاتی تھی اور وہ سوئی پیچھے تک بعض اوقات جاری ہوتی تھی، یعنی کمر سے پیچھے سے، گردن کے پیچھے سے نکل رہی ہوتی تھی. تیسرے دن میثم تمار کو لگام لگی ہے. میثم تمار نے یہ سب سہا. یہ سب کیوں سہ رہے تھے؟ مولا امیر المومنین کی محبت میں. ایک جملے کا مطالبہ تھا، کہو کہ علی سے تعلق نہیں ہے. کہا یہ نہیں کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا. مولا امیر المومنین نے ایک دفعہ میثم تمار سے پوچھا تھا، اے میثم تمار تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا میری محبت میں؟ کہا مولا میں قبول کروں گا. کہا میثم تمار اگر میری محبت میں سولی پر چڑھو گے دوسرے دن ہاتھ پاؤں کٹیں گے. کہا مولا میں قبول کروں گا. کہا میثم تمار تیسرے دن لگام لگے گی. کہا مولا میں قبول کر لوں گا. کہا میثم تمار تجھ سے کہا جائے گا مجھے گالی دے، تو دے گا؟ کہا مولا ہرگز نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا. میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی محبت میں مروں گا. مولا نے یہ بھی بتایا تھا کس درخت کے اوپر پھانسی لگے گی. اس درخت کو آ کر پانی دیتے تھے، کہتے تھے یہ میری قتل گاہ ہے، یہ میری قتل گاہ ہے. یہ اہل بیت کے چاہنے والے. اچھا اہل بیت کے چاہنے والے یہ ساری قربانیاں کیوں دیتے تھے؟ ان کو پتا تھا ہمارے سید و سردار کی قربانیاں اس سے زیادہ ہیں، اس گھرانے کی قربانیاں اس سے زیادہ ہیں. ابھی جب میں باتیں کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا میں کس کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں. محرم کے ایام ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آیا بی بی کے مصائب عرض کروں آپ کی خدمت. ان کے مصائب کو دیکھ دیکھ کر میثم تمار نے سیکھا تھا کہ مجھے جان کیسے دینی ہے، مجھے شہادت کیسے دینی ہے. عزیزان محترم، اہل بیت اطہار کے مصائب کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بس دو جملوں میں اگر میرے اندر طاقت ہو اور میں بیان کر سکوں، سادات کا مجمع ہے اور سادات کے سامنے ویسے ہی بی بی کے مصائب بیان کرنا بہت سخت کام ہے. بس ہمارے پاس دو روایات ہیں اور میں دونوں روایات مستند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ کل انشاءاللہ جب بی بی کے حضور پہنچیں تو کم سے کم غم میں رونے والے بنے ہوئے ہوں ہم لوگ. ہمارے پاس روایت موجود ہے، وہ لعینوں کا گروہ بی بی کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. بی بی نے کہا کہ گھر کو آگ لگاؤ گے؟ اگر میں گھر کے اندر ہوں فاطمہ بنت محمد تب بھی آگ لگاؤ گے؟ کہا ہم پھر بھی آگ لگائیں گے. روایات کے مطابق انہوں نے دروازے کو دھکا دیا ہے، بس بی بی کی ایک آواز آئی ہے، فضا مجھے تھام لے، فضا مجھے تھام لے. آیت اللہ بہاؤدینی آیت اللہ ہیں، کراچی کے اندر ہوتے ہیں، ایران کے علماء میں سے شمار ہیں، بڑے علماء میں سے. ایک موقع پر بی بی کے فضائل اور مصائب بیان کیے، مصائب پڑھے اور ایک روایت پڑھی انہوں نے. کچھ دن کے بعد میں ان کے گھر گیا. میں یہ سب واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سندیت بڑھ جائے آپ کے سامنے. کچھ دن کے بعد میں ان کے پاس گھر گیا اور میں نے کہا کہ آج جگہ آپ نے
بی بی کے مصائب میں ایک روایت پڑھی ہے جو میں نے آج تک نہیں سنی تھی. اگر آپ اجازت دیں تو کیا مومنین کے سامنے روایت پڑھ دینی چاہیے؟ کہاں پڑھ دیا کرو، بیوی کے مصائب بیان کرو. عزیزو بس وہ روایت آیت اللہ بہاؤالدین کے ریفرنس سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا انہوں نے اس لائن نے دروازے کو دھکا دیا ہے، اس کے بعد اندر داخل ہوا ہے. بی بی نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ میں علی کا دفاع کروں گی. اس لائن نے ایک تماشا مارا ہے، ایک طرف سے تماشا لگا ہے، دوسری طرف سے بی بی کا چہرہ دیوار سے ٹکرایا. یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی. ایک اور روایت ہے، نامی گرامی عارف ہیں استاد فاطمی میاں، ایران کے اندر ہوتے ہیں، نامی گرامی وہ عارف ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ ان کی شاگردی کے اندر ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ ان کی شاگردی میں. بی بی کے مصائب میں ایک جملہ پڑھتے ہیں. میں نے کئی دوستوں سے پوچھا بھئی تم نے استاد فاطمی میاں سے سنا ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنا ہے، ہاں ہم نے سنا ہے. اور استاد فاطمی نے کہا مطمئن رہو کہ جو روایت پڑھ رہا ہوں مضبوط پڑھ رہا ہوں. ایک جملہ بتا آپ کی خدمت میں، آخری جملہ. جب اس لائن نے بی بی کے ساتھ وہ ظلم کر ڈالا اور وہ دروازہ بی بی کے اوپر گر گیا تو بی بی نے تاریخ کے تمام صفحوں کو پلٹتے ہوئے ایک آواز دی، فرمایا یا مہدی ادرکنی. مظلومہ سیدہ کو پتا تھا کہ تاریخ میں میرے اوپر ہونے والے ظلم کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا، میرا فرزند آئے گا وہ جواب دے گا. لہذا اپنے فرزند کو پکارا، فرمایا یا مہدی ادرکنی. اب میں مکی امام کے حضور بس اتنا عرض کرتا ہوں، مولا میں نے تو کسی سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، میرے مولا کو تو یوں لگ رہا ہے جیسے بار بار کان میں آواز آ رہی ہو جدہ باجدہ کی، یا مہدی ادرکنی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے بی بی پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جو اس ظلم پر خوش ہوئے اور راضی ہوئے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. پرچم زہرا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض. سوشل اسٹیٹس نہیں تھا، پھر بھی حضرت بلال کا انتخاب کیا. مال کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، مقام کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، زبان کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے، حسب نسب کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ کے رسول نے اعلان کے لیے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ صرف ایک بنیاد پر، وہ یہ کہ اگر یہ اذان نہیں دیں گے تو شاید سورج بھی طلوع نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے بیان کیا تقوی اور پرہیزگاری. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو خطابت پہ قربان کیا ہے. یعنی ہم نے خطابت لے لی اور تقوی، علم، زہد، پرہیزگاری ان سب کو چھوڑ دیا. جب ہم نے یہ حشر دیکھا کہ خطابت پر سب کچھ قربان ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ ہم خطابت ہرگز نہیں کریں گے. خطابت نہیں کریں گے. اسلام نے جن چیزوں کو ویلیوز دینے کو کہا ہے ان کے اوپر اصرار کریں گے، اور جو کچھ بھی مجلسوں میں پڑھنا ہوا اس کو ہم سادہ، سلیس، آسان زبان میں بیان کریں گے. خطابت بنے، خطابت نہیں بنتی نہیں بنے. جب ہم نے شروع میں پڑھنا شروع کیا تھا تو لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے تھے مولانا صاحب اگر اس طرح آپ نے خطابت پڑھی تو آپ زندگی میں مجلسیں نہیں پڑھ پائیں گے. تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے سید الشہداء سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مجلسیں پڑھیں گے، لوگ نہ پڑھوائیں تو نہیں پڑھیں گے، ختم ہو گیا معاملہ. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ہم خطابت نہیں کریں گے. سادہ زبان میں جو کچھ اہل بیت کی تعلیمات میں سے بیان ہونا چاہیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آپ عمل کریں گے، آپ کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی، ہمیں بھی ثواب ملے گا. ہم دونوں مل کر اہل بیت سے چند قدم نزدیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احترام میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تیسرا پوائنٹ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلتا ہوں اور پھر آگے گفتگو کو پہنچاتے ہیں. تیسری ایک عجیب بات تھی. درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اور میں اس کو کثرتاً بیان کرتا ہوں. ہمارا تعلق کراچی سے ہے اور ہمارا ایک تخمینہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں آپ میں سے کچھ دوست احباب پہلے سن چکے ہیں ان کو، لیکن چونکہ پہلی جگہ ہے اور ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ پہنچیں پہلے ان نکات کو عرض کر دیتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس سلسلے میں پہلی عرض یہ تھی کہ ہم نے بچپن سے ظاہر سید الشہداء کا ذکر سنا ہے اور اللہ کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے جہاں ہم نے ہمیشہ زندگی کے ہر مرحلے میں سید الشہداء کا ذکر انجام دیا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم مجالس میں شرکت کرنے جاتے تھے اور جب گھر واپس آتے تھے تو والدہ پوچھا کرتی تھیں کہ مجلس کیسی رہی ہے. ہم لوگ کو جواب دینا ہوتا تھا، بتاتے تھے مجلس اچھی رہی ہے، مولانا صاحب نے بہت اچھا پڑھا. پوچھتے تھیں کہ مجلس میں کیا ہوا تو ہم بتاتے تھے کہ انہوں نے مجلس پڑھی، لوگوں نے تعریفیں کی ہیں اور بہت کچھ ایسی چیزیں. تو کبھی کبھی پوچھتی تھیں کہ مجلس میں انہوں نے کیا کہا. تو یہ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم 1 گھنٹے تک کیا سنتے رہے. ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم نے 1 گھنٹہ بیان سنا ہے اور اگر 1 گھنٹے کے بعد کوشش کرتے تھے کہ اس کو بتائیں کہ کیا کہا تھا، کیا سنا تھا، تو ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم جو بھی مجلس پڑھیں اس میں جو بات بھی کریں بالکل واضح ہو، سادہ ہو، سلیس ہو، لوگوں کو بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہاں سے نکلنے سے پہلے وہ یہ طے کر سکیں کہ اگر اس پر عمل کرنا ہے تو ان کو عمل کیسے کرنا ہے. گفتگو میں صرف علم نہ ہو بلکہ اس میں عمل کے ساتھ ساتھ زندگی گزرے تاکہ ہم اور آپ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں چند قدم آگے بڑھ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ اس سلسلے میں یہ تھا کہ ہم جہاں کہیں بھی
بعض اوقات جاتے ہیں تو وہاں دوست احباب میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خطابت کے انتظار میں آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معمولاً جو کوئی بھی بر صغیر سے آتا ہے وہ خطابت کے جوہر دکھائے گا، وہ زور زور سے چیخے گا، بہت اچھی خطابت ہوگی۔ تو میں ان دوستوں کی خدمت میں پہلے منٹ میں ہی معمولاً کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نہ میں نے کبھی خطابت سیکھی ہے اور نہ میں زندگی بھر کبھی خطابت کروں گا، یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سادہ سا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی سے ایک واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نقطے کو بیان کرتے کے ساتھ ساتھ میں وہ سبق بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور وہ بہت واضح سی بات ہے، اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر کی، اور جب مسجد تعمیر کی تو اس کے بعد پہلی دفعہ اذان دینے کے لیے کسی کا انتخاب ہوا۔ اب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اعلان کرنے لگتے ہیں تو اعلان کرنے کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں جس کی زبان اچھی زبان ہو۔ اگر آپ نے انگلش میں اعلان کرنا ہے تو آپ معمولاً کوشش کریں گے کہ ایسے آدمی کا انتخاب کریں جس کی انگریزی زبان بہت صاف ستھری اور بہت اچھا ہے کہ یہاں کے لوکل ایکسنٹ کے مطابق ہو۔ اگر آپ اردو زبان میں اعلان کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اردو زبان اس کی صاف ستھری ہو، اردو زبان اچھی زبان ہو۔ اللہ کے رسول مدینہ کے تمام لوگوں کے سامنے اعلان کرنا چاہتے تھے کہ لوگ مسجد کے اندر آ جائیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کرنے کے لیے جس فرد کا انتخاب کیا وہ شین بھی صحیح سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بلال حبشی کا انتخاب کیا کہ وہ اعلان کریں۔ اچھا، ان کی زبان بہت عرب کے اعتبار سے خراب زبان تھی، عرب کے اعتبار سے عرب دیکھتے تھے کہتے تھے کیسی زبان ہے یہ، بلکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب فتح مکہ کی شب آئی اور حضرت بلال نے اذان دی تو ابو سفیان جیسے لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں لگائیں اور کہا کہ اس کی اذان سننے سے پہلے مر گئے ہوتے تو بہتر تھا۔ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی حضرت بلال کا انتخاب کیا۔ اچھا، ان کا کوئی سوشل ریپوٹیشن نہیں تھا، وہ ایک حبشی غلام تھے، کوئی قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو در اہل بیت سے متصل قرار دیا ہے۔ اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں فرش اعضاء پر بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ خدا متعال کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا مرتے دموں تک اور موت کے بعد سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس ذکر سید الشہداء کے صدقے میں قیامت کے دن مادر حسین کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بی بی کے خاندان کے احترام میں درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، مومنین کرام، سید الشہداء کی اس شہادت کے ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم نے ایک نعمت دی ہے ہمیں، اور جو کچھ ہم اب اس ذکر کے ذریعے ہم انجام دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لائیں۔ ہر نعمت کے پیچھے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے جب بھی جہاں کہیں بھی یہ سعادت حاصل کی ہے، شروع میں چند نکات مومنین کے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ اللہ اس ذکر میں جو توفیقات ہمیں نصیب ہونی ہے اس میں اضافہ فرما دے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، ان چند نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کر